کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. کب اور کیوں؟ اخرجت للناس، نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے. اس وقت بہترین ہو جب تم لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، یہ مراد ہے. حضرت عمر بن خطاب یہ آیت پڑھ کر کہتے کہ جس کو یہ پسند ہے کہ وہ اس امت میں سے ہو، یعنی خیر امت ان سے، اسے اللہ کی شرط اس بارے میں پوری کرنی ہوگی. کیا شرط ہے بہترین ہونے کی؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم معروف کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے، منکر سے روکو گے. وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان لاؤ گے اللہ پر. یعنی کب بہترین ہو؟ جب تم مطلوبہ ایمان لاؤ گے، یعنی صرف زبانی کلامی ایمان نہیں یا روایتی اور نسلی ایمان نہیں، بلکہ حقیقی ایمان، وہ ایمان جو مطلوب ہے. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب. کیسا ایمان؟ حقیقی ایمان، مطلوب ایمان. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو وہ انہی کے حق میں اچھا ہوتا، ان کے لیے بہترین ہوتا. اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے لیے اچھا تھا. تو کیا مطلب ہے کہ ان کے پاس ایمان بالکل نہیں تھا، وہ کسی چیز کو نہیں مانتے. پھر یہاں کس ایمان کا مطالبہ ہے؟ کہ جس ایمان کے بعد انسان کے اندر اتنی غیرت آئے کہ وہ خود برائی کرنا تو دور کی بات، دوسروں کو بھی برائی کرتے برداشت نہ کر سکے. ایسا ایمان کہ دوسروں کو بھی منکر سے روکے. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے حق میں اچھا تھا. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں سے بعض مومن ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں، نافرمان ہیں. اب ایک بات یہ ہے کہ چونکہ ان آیات میں ہارڈلی کوئی لفظ اب مشکل آ رہا ہے اور عبارت بھی اتنی سمپل ہے کہ جس کی الگ سے وضاحت کی بہت ضرورت نہیں، تو میں اب سے انشاءاللہ تعالی ہر آیت ساتھ ہی وضاحت اور ساتھ ہی تفسیر کا طریقہ شروع کروں گی. ٹھیک ہے؟ تو کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. اچھا، یہاں پر لفظ کنتم استعمال ہوا ہے. تو کنتم کا لفظ جو ہے کانا سے ہے. کانا کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تھے اور ایک ہو یا ہے. کنتم ایک معنی کیا کہ تم تھے. کب؟ دور اول میں، یعنی صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے، یعنی خطاب ہے صحابہ کرام کو کہ تم بہترین امت ہو، بہترین جماعت ہو. اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی. اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور خاص طور پر بعد میں صرف مدینہ میں رہنا ہی پسند نہیں کیا یا مدینہ میں ہی نہیں رہ گئے، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ نکلے. اخرجت للناس، انسانیت کی بھلائی کے لیے نکلے، دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گئے اسلام کا پیغام لے کر. کچھ جانتے ہیں آپ اس بارے میں؟ کہاں کہاں تک پہنچے تھے وہ؟ انشاءاللہ اس پر ایک الگ لیکچر بھی آپ کو دیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہاں تک اسلام پھیلا، پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر کے زمانے میں، پھر حضرت عمر کے زمانے میں، پھر حضرت عثمان کے زمانے میں، پھر اس کے بعد حضرت علی کے، پھر اس کے بعد اموی حکومت میں. یعنی کتنا اور کہاں کہاں تک دائرہ وسیع ہوتا گیا. اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا جو ان کے بعد آئیں گے. ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد جو ان کے بعد آئیں گے. یعنی 3 صدیوں تک تقریباً اس کو خیر القرون کہا جاتا ہے، بہترین زمانہ، بہترین دور. اس کے بعد وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر ایسے لوگ آئیں گے، یعنی اس کے بعد تو پھر خرابیاں خوب پھیلیں گی، اور ایسے لوگ آئیں گے جن میں سے بعض کی شہادت قسم سے پہلے اور قسم شہادت سے پہلے ہوگی، یعنی جن کے اندر کوئی ایمان نہیں ہوگا پھر. اور اس کو بہترین دور کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں لوگوں نے دین کو پھیلانے کا کام بہترین طریقے پر کیا تھا، خود بھی عمل کیا اور دوسروں تک بھی پہنچایا. اور ہر آنے والے دن میں اسلام کی ترقی ہوتی گئی، پھیلاؤ ہوتا گیا. اور پھر جب یہ کام رکا اور آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی تو پھر انتشار کا شکار ہوئے.
مصیبتوں کا شکار ہوئے. پھر آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے بعد والذین اتبعوہم بإحسان، وہ لوگ جو ان کی پیروی کریں احسان کے ساتھ. کب تک ان کی پیروی؟ یعنی اس کا دروازہ بند نہیں ہو گیا. صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اس کے بعد بھی ہر دور میں قیامت تک جو لوگ یہ کام کرتے رہیں وہ کیا شمار ہوں گے؟ بہترین لوگ شمار ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں قیامت تک ایک ایسی جماعت قائم رہے گی، اس امت میں قیامت تک ایک ایسی جماعت قائم رہے گی جو فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر قائم رہے گی. یعنی یہ سلسلہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہوا وہ چلتا رہے گا. ابتدائی دور میں کثرت سے تھا اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ چیز کم ہوتی گئی، لیکن کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. کچھ لوگ اس طریقے پر ہمیشہ قائم رہیں گے ہر دور میں اور قیامت تک رہیں گے، اور ایسے لوگوں کو کوئی نقصان نہ دے سکے گا. ٹھیک ہے، تو اگر اس بات کو حضرت عمر کی بات کے ساتھ ملا کے دیکھا جائے کہ جس کو یہ پسند ہو کہ وہ خیر امتن کہلائے، پھر وہ کیا کرے؟ اس کے ساتھ عائد کردہ شرط کو بھی پورا کرے. اخرجت للناس، پھر وہ صرف اپنی ذات کی حد تک نہ زندگی بسر کرے، صرف اپنی ذات میں ہی نہ دلچسپی لے یا صرف اپنے ذاتی فائدوں کے لیے ہی دنیا میں کوششیں اور بھاگ دوڑ نہ کرے، بلکہ انسانیت کی بھلائی کے کام کرے. اخرجت للناس، اور انسانیت کی بھلائی کے کاموں میں سب سے بڑا کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. دنیا میں انسانیت کی بھلائی کے کون کون سے کام ہو رہے ہیں یا ہوتے ہیں؟ کچھ بتائیے. ویلفیئر کے کون کون سے کام ہوتے ہیں؟ انسانوں کی ویلفیئر کے ہاسپٹلز بنائے جاتے ہیں، سکولز بنائے جاتے ہیں. خدا نخواستہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹرز ہوں تو اس موقع پر کام کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں لوگوں کی، اور بے سہارا لوگوں کے لیے، یتیموں کے لیے شیلٹرز فراہم کرتے ہیں. یعنی یہ سب کیا کام ہے؟ ویلفیئر کے کام ہے نا، خیر و بھلائی کے کام ہے نا. بہت اچھے کام ہیں، سبھی اچھے کام ہیں، لیکن یہاں کس کام کا ذکر ہو رہا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. وہ کام اپنی جگہ اچھے کام ہیں، ان کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ جو کسی انسان سے تکلیف دور کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی اس کی تکلیفیں دور کرے گا. وہ سب چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن ان سب میں ٹاپ پر اعلیٰ ترین درجے کا بھلائی اور ویلفیئر کا کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. کیوں؟ وجہ یہ کام تمام بھلائی کے کاموں کو جمع کرتا ہے. جب معروف کی دعوت آپ دیں گے تو اس میں پھر کوئی بھی چیز بچے گی نہیں، ساری بھلائیاں اور ساری خیر اس میں شامل ہو جائے گی. پھر اس میں صرف ایک خاص پرٹیکولر چیز نہیں کہ صرف آپ لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہے ہیں، یہ صرف زکوٰۃ کے لیے، روزے کے لیے بلا رہے ہیں، یہ نہیں، بلکہ اس میں ہر نیکی اور ہر بھلائی کی طرف لوگوں کو آپ بلائیں گے. چاہے پھر وہ یتیموں کا مسئلہ ہو یا بیواؤں کا ہو، یا پھر وہ مسکینوں کا ہو یا مسافروں کا ہو، وہ کسی کی بھی خیر و بھلائی سے تعلق رکھتا ہو، وہ ساری سوشل ویلفیئر اسی میں آ جائے گی. اور اگر دیکھا جائے تو آہستہ آہستہ اگر واقعی یہ کام صحیح طور پہ کیا جائے تو ایک وقت آئے گا کہ بے سہارا اور مجبور اور پریشان حال لوگ انتہائی مطمئن زندگی بسر کریں گے، کیونکہ ان کی ٹیک کیئر کرنے والے ایک دو یا کوئی ایک تنظیم یا دو تنظیم نہیں، ہر فرد ہو جائے گا. دیکھیں نا، ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایک ادارہ کر رہا ہے، کتنوں کی کرے گا بتائیے مجھے. اگر اسٹیٹ بھی سوشل ویلفیئر کا کام کرتی، ویلفیئر اسٹیٹس ہیں نا دنیا میں، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتی، لیکن وہ بھی کس چیز کو انکریج کرتے ہیں؟ کیا کریں؟ جانتے ہی نہیں کچھ دنیا کے بارے میں آپ. ویلفیئر اسٹیٹس بھی تنہا خود اسٹیٹ کے لیول پر کام نہیں کرتے، بلکہ وہ ہمیشہ لوگوں کو خیر پر ابھارتے ہیں، لوگوں کو احساس دلاتے ہیں کہ آپ کی شراکت ضروری ہے اس کام میں. لوگوں کو انوالو کرتے ہیں نا، جب جا کے کام ہوتا ہے. مثلا بچوں کی فوسٹرنگ کا اگر مسئلہ ہے یا اور بھلائی کے کام ہے تو اس میں عوام الناس کو بھی شریک کیا جاتا ہے، ان کو انکریج کیا جاتا ہے. بلکہ اب کیا کہا جاتا ہے کہ دس از اے شیئرڈ ریسپانسبلٹی. صرف اسٹیٹ نہیں کر سکتی، لوگوں کو ایکولی ساتھ دینا پڑے گا تب یہ کام ہوں گے.
تو اسلام اس کی ابتدا کہاں سے کرتا ہے؟ اسٹیٹ سے نہیں کرتا، عوام سے کرتا ہے. اور ہر بندے کا ضمیر جگاتا ہے کہ سارے آنکھیں کھولو، صرف خود نہیں نیکی کرو، اوروں کو بھی نیکی کی طرف بلاؤ. صرف خود نہیں برائی سے بچو، کوئی اور برا کر رہا تو اس کو بھی روکو. پچھلے دنوں وہ ٹیلی فون کے بل کے ساتھ پولیس ڈپارٹمنٹ سے ایک لیفلیٹ تھا جس میں انہوں نے والنٹیئرز مانگے ہوئے تھے کہ ان کے ساتھ یعنی برائیوں کو ختم کرنے میں عوام جو ہیں وہ بھی یعنی آپ اپنے آپ کو والنٹیئر کریں. آپ کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، یا آپ ٹیلی فون پہ مدد کر سکتے ہیں، یا بچوں کو آپ سکھانے سمجھانے کے لیے کچھ کام کر سکتے ہیں، یا ڈرگ ایڈکٹس کو ہیلپ دے سکتے ہیں. یعنی اپنی سروسز کس جگہ پر فراہم کر سکتے ہیں. یعنی والنٹیئر سروس جو ہے اس کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے؟ یعنی نیکی کو اور خیر اور بھلائی کو عام کرنا. حتیٰ کہ اسکول کے بچوں تک کو انوالو کیا جاتا ہے کہ 40 آورز ضروری ہیں ان کے لیے عوامی بھلائی کے کام کرنے کے. تب ان کو ایک سرٹیفکیٹ ملا کہ ان کا کیا کام، وہ تو پڑھنے والے بچے ہیں. نہیں، کمیونٹی سروس ضروری ہے. خواہ اسے آپ سوشل سروس کہیں، کمیونٹی سروس کہیں، کچھ بھی کہیں. تو یہ کام بنیادی ذمہ داری ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ہر طرح کی خرابیاں آ جاتی ہیں، چاہے وہ راستے میں پڑا ہوا پتھر اور کانٹا ہے، یا پھر وہ ٹریفک کا شور ہے، یا پھر وہ پیسٹی سائیڈز کا مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کا منکر ہے. ٹھیک ہے نا، سارے منکرات اس میں آ جائیں گے. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا میں نے جب منکر کی ڈیفینیشن کی تھی تو منکر صرف وہ نہیں جس کو شریعت منکر کہتی، منکر وہ بھی ہے جس کو عقل منکر کہتی. اور معروف صرف وہ نہیں جس کو قرآن و سنت معروف بتاتی، معروف وہ ہے جو جانی پہچانی بھلائیاں ہیں، جن کو آپ کی عقل بھی کہتی ہے کہ یہ خیر کا کام ہے، چاہے آپ کو اس کے پیچھے قرآن و سنت کی کوئی دلیل پتہ یا نہیں. آپ کا ضمیر کہتا ہے کہ یہ کام درست ہے اور اس کو کرنا چاہیے، مجھے کسی کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. یہ کام کس کے ذمہ کیا گیا تھا؟ امت مسلمہ کے ذمہ. اور آج وہ کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پیچھے وہی ہیں اس کام میں جن کے اوپر ذمہ داری تھی. صحابہ کرام نے اس کام کو اعلیٰ درجے میں کیا، اور ہمیں یہاں تک بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہے اور اس کا ساتھی بھوکا ہے، ہمسایہ بھوکا ہے، تو وہ مومن ہی نہیں. مومن کب ہو کہ جو اپنے لیے پسند کرتے وہ دوسرے کے لیے بھی کرو. خود غرضی کی تو جگہ ہی نہیں کہیں یہاں. دین اور خود غرضی دو اپوزٹ چیزیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم معروف کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے، منکر سے روکو گے. وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان لاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب کو گالی نہ دو، یعنی میرے ساتھیوں کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ تم میں سے کوئی اگر احد کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کرنا چاہے، اگر کوئی شخص تم میں سے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو ان کے سیر بلکہ آدھ سیر کے بھی برابر نہ پہنچے گا. یعنی صحابہ کرام میں سے اگر کسی نے آدھ سیر یا آدھ کلو خرچ کیا تو تمہارا ایک احد پہاڑ جتنا خرچ کرنا بھی اس کے برابر نہیں. اور آج احد پہاڑ جتنا کون کرتا ہے؟ اول تو کوئی کرتا ہی نہیں، ہو بھی کسی کے پاس تو نہیں کرتا. اور اگر کوئی کرے بھی تو اس مقام اور اس درجے اور اجر و ثواب تک نہیں پہنچ سکتا جس پہ صحابہ کرام. کیوں؟ کوئی خاص فیور دیا جا رہا ہے؟ کیوں نہیں پہنچ سکتے اس درجے پر؟ نیت کے علاوہ انہوں نے اس وقت قربانیاں دی جب کوئی اور آگے نہیں بڑھ رہا تھا. وہ پائنیئرز تھے جب اسلام کو ترقی نہیں تھی، جب کوئی شان و شوکت نہیں تھی، جب اس کے ساتھ کچھ فائدے نہیں تھے. بعد میں تو لوگ دین کا کام کر کے کئی قسم کے فائدے اٹھاتے، لیکن اس دور میں تو صرف دینا ہی دینا تھا، صرف دینا ہی دینا، واپس کچھ بھی نہیں. اگرچہ لیٹر آن مسلمانوں کو اتنی فتوحات ہوئی اور فائدے بھی ہو، اور پھر اصحاب بدر کا حصہ اور ازواج مطہرات کا حصہ وہ سب ہونے لگا، مال و دولت کی کثرت ہو گئی، لیکن ابتدا میں تو اس چیز کی کوئی توقع ہی نہ تھی. مصعب بن عمیر، جانتے ہیں مصعب بن عمیر کون ہے؟ بے حد مالدار تھے، ایلیٹ میں سے تھے مکہ کی. ایک جوڑا، ایک لباس، ایک ڈریس صرف ایک دفعہ پہنتے تھے، امپورٹڈ ڈریس پہنتے تھے صرف ایک دفعہ، اور اتنی خوشبو استعمال کرتے تھے کہ اگر
کہیں سے گزرتے تو بعد میں دیر تک لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہاں سے مصب گزرے، انتہائی نعمتوں میں پلے ہوئے، لیکن جب اسلام قبول کیا تو ماں ناراض ہو گئی. قسم کھا لی اس نے کہ جب تک تم واپس نہیں پلٹو گے میں کھاؤں گی نہیں، سوؤں گی نہیں، چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی. انتہائی ری ایکشن، سخت قسم کا ری ایکشن والدہ کا، لیکن پھر بھی جمے رہے کیونکہ ایک طرف اللہ کا حکم تھا نا. اور ایسے جذباتی معاملات میں جہاں ماں ناراض ہو اور پھر وہ والدین جو اتنا کچھ دے رہے ہوں وہ ناراض ہو جائیں تو ایک طرف مال کی کمی اور دوسری طرف محبت کی کمی، ان دو چیزوں کو قربان کرنا زندگی میں سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. محبتیں قربان کرنا کہ کوئی آپ سے ناراض ہو جائے پیار کرنے والا، اور دوسرا کہ جہاں سے آپ کو کوئی مالی فائدہ پہنچ رہا ہو وہ ختم ہو جائے. بہت بڑی قربانی ہوتی، لیکن انہوں نے دونوں چیزوں کی پرواہ نہیں کی اللہ کی خاطر اور جمے رہے. اور اتنے سنجیدہ تھے دین سیکھنے میں کہ بہترین طریقے پر قرآن پڑھنا سیکھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے اپنے سے پہلے ان کو مدینہ بھجوا دیا. انہوں نے وہاں جا کے سارا گراؤنڈ پریپیئر کیا، لوگوں کو قرآن سکھایا، اسلام کی دعوت دی، اور گھر گھر میں اسلام ایک طرح سے پھیل گیا اور پورا گراؤنڈ پریپیئرڈ تھا. اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے، ارلی ایج میں شہید ہو گئے، یعنی اپنا کام مکمل کر لیا. اور جب ان کو دفنانے کا وقت آیا تو ان کے لیے کفن نہ تھا، اتنا کم کپڑا تھا کہ سر ڈھانکتے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانکتے تو سر کھل جاتا. آخر سر ڈھانک کر پاؤں پر گھاس ڈال دی گئی اور ان کو دفن کیا گیا. یہ سب کچھ کس راستے میں تھا؟ دنیا میں کیا دیکھا انہوں نے، لیکن انہوں نے وہ سب کچھ پا لیا جو اوروں کو نہیں ملتا، جو بہت ہی خوش قسمت لوگوں کو ملتا ہے، شہادت. تو بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جو اتنے خالص ہو کر دنیا کے کسی بھی فائدے اور کسی بھی لالچ کے بغیر اللہ کے راستے میں جان، مال، محبتوں کی قربانی کریں، تو ان کے برابر پھر کون آ سکتا ہے؟ واقعی کوئی احد پہاڑ برابر بھی خرچ کرے تو ان کے برابر کہاں سے آ سکتا ہے؟ کیونکہ ہر نیکی کا ایک خاص موقع ہوتا ہے. جب انسان اس موقع پہ نہیں کرتا نا تو بعد میں وہ اتنا فائدہ نہیں دیتی. اب نماز اگر آپ وقت پہ پڑھیں تو اس کا کچھ اور فائدہ ہے، وقت گزار کے پڑھیں تو پھر تو قضا ہی ہے نا، ادا تھوڑی ہے. تو یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ جو صحابہ کرام کا مقام ہے اور جو ان کو خیر امتن کہا گیا وہ ایسے ہی نہیں یہ ٹائٹل مل گیا. اور آج بھی ان کے نقش قدم پر صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پہ چلتے ہوئے جو لوگ یہ کام کریں گے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، وہ پھر انہی میں شمار ہوں گے. اور ویسے بھی حدیث میں آتا نا، المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. جن لوگوں کو وہ اپنا رہنما سمجھتا ہے، جن سے اس کی محبت ہے، پھر اس کا اٹھایا جانا بھی انہی کے ساتھ ہی ہوگا قیامت کے دن. اور پھر یہ ہے کہ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، پہلے فرمایا کنتم خیر امت، پھر فرمایا تؤمنون باللہ، پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، پھر ایمان باللہ کی بات ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس خاص موقع پر ایمان کی بات بعد میں ہے اور پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ اس چیز کے بغیر تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو کیا کرے؟ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے برائی دیکھے اپنے ہاتھ سے دور کر دے. کوئی رستے میں چیز اٹک رہی ہے، کوئی نقصان دے رہی ہے، جہاں جہاں اس کا لوگ عموماً کیا سمجھتے ہیں کہ شاید ہتھیار اٹھانا اور کسی کے خلاف بغاوت کرنا، یہ نہیں ہے اس کا مطلب. اس کا مطلب یہ کہ جہاں بھی آپ کوئی خرابی برائی دیکھتے ہیں آپ کیا کریں؟ اسے ہٹائیں. اگر آپ میں ہمت ہے تو ہاتھ سے ہٹا دیں، اور اگر ہاتھ سے نہیں تو پھر زبان سے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان بھی نہیں کھول سکتے، اتنے ہی کمزور اور بے بس ہے، تو فَبِقَلْبِهِ، دل میں تو پھر اس کو برا سمجھنا ہی چاہیے. اور اگر کوئی برائی کو دل میں برا نہیں سمجھتا تو اس کے دل میں تو پھر رائی برابر ایمان ہی نہیں. تو گویا ایمان کس کے ساتھ مشروط ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ. یہ کام ایمان کا حصہ ہے، یہ کام ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے.
اور اس کام کی غیر موجودگی میں ایمان کا بچنا بھی دوبھر ہو جاتا ہے. تو اس لیے شکر کریں کہ ہوم ورک ملا. جی سورۃ الحجرات میں آپ دیکھیے آیت نمبر 15 میں کہ مومن کن کو کہا گیا. اللہ تعالیٰ مومن کس کو مانتا ہے؟ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا. ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور ایمان لا کر اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا. اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں، یہ ہیں سچے لوگ. پھر سورۃ انفال میں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل ہل جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرنے لگتے ہیں. اس کے برعکس وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے حق میں اچھا تھا. یعنی امت مسلمہ سے پہلے یہ ذمہ داری کس کو دی گئی تھی؟ اہل کتاب کو. لیکن انہوں نے یہ ذمہ داری پوری نہیں کی، تو اس لیے یہ نہیں کہا جا رہا اگر اہل کتاب یہ ذمہ داری پوری کرتے تو اچھا تھا. کیا کہا گیا؟ ایمان لاتے. گویا ایمان لانا خود ہی شامل کر لیتا ہے اس ساری ذمہ داری کو. ایمان کے ساتھ یہ چیز خود بخود مشروط ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو ایمان کا تصور نہیں. رائی برابر ایمان نہیں جس کے دل میں منکر کے خلاف کوئی تکلیف نہیں. منہم المؤمنون، ان میں سے بعض تو ایمان لانے والے ہیں، یعنی اہل کتاب میں بھی کچھ ایسے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا پھر اپنے اپنے وقت میں انہوں نے بھی اس کام کو بہت اچھی طرح کیا. وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن اکثریت ان کی کیا ہے؟ فاسق، نافرمان. کیوں ان کی اکثریت کو فاسق کہا گیا؟ سورۃ النساء آیت 151 میں آتا ہے وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا. اور سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی آپ ایک آیت اس سے ملتی جلتی پڑھ چکے ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے بعض حصے کو مانتے اور بعض کا انکار کرتے ہو. ہم نماز وغیرہ تو پڑھ لیتے ہیں مگر ساتھ کوئی بیٹھا نہیں پڑھ رہا تو اتنی ضرورت نہیں کرتے اس کو بھی کہ آؤ بہن تم بھی پڑھ لو. یعنی یہ بھی تو حصہ ہے نا، جہاں نماز کا حکم قرآن نے دیا وہاں امر بالمعروف کا بھی تو قرآن ہی کا حکم ہے. تو قرآن کے بعض چیزوں کو تو مان لیتے ہیں اور بعض چیزوں کو نہیں مانتے. اور بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن میں کیا آتا ہے؟ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. سورۃ المائدہ آیت 66. ان میں سے ایک معتدل امت ہے اور بہت سے ان میں سے بہت برے کام کر رہے ہیں. اور ہم مسلمانوں کو ان کے طریقے سے بچنے کی تلقین کی گئی کہ تم نے ان کی طرح نہیں ہو جانا. سورۃ الحدید آیت 16 میں آتا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے دب جائیں. وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور جو اس نے حق میں سے اتارا. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں من قبل، جو اس سے پہلے کتاب دیے گئے. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، اور ان پہ ایک لمبا زمانہ گزر گیا. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل سخت ہو گئے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثریت فاسق بنی ہوئی. ہوتا یہ ہے کہ ابتدائی دور میں لوگ شعوری طور پر مسلمان ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک ایمان ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے. آہستہ آہستہ وہ کم ہوتا ہے اگلی جنریشن، اس کے بعد اگلی جنریشن میں اور کم ہونے لگتا ہے. پھر ایک طویل عرصے تک جب لوگ بس صرف پیدائشی مسلمان رہ جاتے ہیں تو ان کے اندر کوئی احساس شعور نہیں رہتا، اور پھر وہ نافرمانیوں اور اللہ کی ناراضگی کے کاموں کی طرف چل پڑتے ہیں.
کثیر منہم فاسقون. پھر میجورٹی کیسے لوگوں کی ہو جاتی ہے ان میں؟ فاسق لوگوں کی ہو جاتی. کیا ایسا ہی نقشہ نہیں نظر آتا؟ کثیر منہم فاسقون. اس کا حل کیا ہے؟ یدعون الی الخیر، لوگوں کو شعوری ایمان کی دعوت دی جائے، خیر کی طرف لوگوں کو واپس بلایا جائے.